بھارت کی عسکری ناکامیوں کو عوامی سطح پر شکست کے طور پر قبول کرنے کے بجائے انہیں جذباتی فتوحات میں بدل دینا وہاں کے ریاستی اور ثقافتی بیانیے کا پرانا حربہ ہے۔ میدان جنگ میں حقیقت کچھ بھی ہو، اندرون ملک عوام کو ایک مختلف کہانی سنائی جاتی ہے، اور اس کہانی کا سب سے طاقتور ذریعہ بالی ووڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بھارتی فوج کو کسی محاذ پر ہزیمت کا سامنا ہوتا ہے تو کچھ ہی عرصے بعد اس واقعے کو ایک فلمی داستان میں ڈھالنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ قومی انا کو تسلی دی جا سکے اور شکست کو بھی فتح کے روپ میں بیچا جا سکے۔ 2019 میں پاکستان کے ساتھ فضائی جھڑپ کے بعد یہ رجحان پوری دنیا نے واضح طور پر دیکھا۔ بھارتی طیارے کا گرایا جانا اور پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری ایک ناقابل تردید حقیقت تھی، لیکن اس کے فوراً بعد بالی ووڈ پروڈیوسرز نے فلمی ناموں کی رجسٹریشن شروع کر دی، گویا یہ واقعہ کوئی قومی شرمندگی نہیں بلکہ مستقبل کا منافع بخش مواد ہو۔ مقصد واضح تھا کہ حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے اسے اسکرین پر ایک جذباتی کہانی میں بدل دیا جائے، جہاں سوالات دب جائیں اور تماشا غالب آ جائے۔ اسی تسلسل میں 2020 کی گلوان وادی کی جھڑپ سامنے آئی، جہاں چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی فوج کو سنگین جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ واقعہ نہ صرف عسکری سطح پر بھارت کے لیے دھچکا تھا بلکہ سفارتی طور پر بھی ایک حساس مرحلہ ثابت ہوا۔ لیکن یہاں بھی بالی ووڈ نے اپنا کردار ادا کیا اور گالوان کو ایک ایسی داستان میں بدلنے کی کوشش کی گئی جس میں شکست کا کوئی نشان دکھائی نہ دے۔ فلم بیٹل آف گالوان اسی سوچ کی پیداوار ہے جسے اپریل 2026 میں ریلیز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس فلم کا ٹریلر 27 دسمبر کو جاری ہوتے ہی تنازع کی زد میں آ گیا۔ اس فلم میں سلمان خان کو کرنل بکومالا سنتوش بابو کے کردار میں دکھایا گیا ہے، جن کے بارے میں بھارتی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ گالوان جھڑپ کے مرکزی ہیرو تھے، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ کسی فوجی کی قربانی کو یاد کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پورے واقعے کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے بھارتی فوج نے ایک ناممکن جنگ جیت لی ہو اور دشمن کو پسپا کر دیا ہو، حالانکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ چین میں سلمان خان پہلے ہی ایک ایسے اداکار کے طور پر جانے جاتے ہیں جو ناقابل شکست کردار نبھاتے ہیں اور جن کی فلموں میں حقیقت سے زیادہ مبالغہ، جذبات اور غیر حقیقی مناظر ہوتے ہیں۔ بیٹل آف گالوان میں بھی یہی انداز نمایاں ہے، جہاں ویژول ایفیکٹس، جنگی مناظر اور کرداروں کی پیشکش ایک حقیقی فوجی تصادم کے بجائے کسی خیالی داستان کا تاثر دیتی ہے۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ بھارتی سپاہی لاٹھیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، شدید برف باری اور خطرناک موسم کے مناظر بھی شامل کیے گئے ہیں، مگر فوجی ضابطوں کے برعکس بالوں کے انداز، وردیوں کی بے قاعدگی اور مناظر کی بناوٹ نے اس فلم کی ساکھ پر مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مناظر بھی معروف امریکی سیریز گیم آف تھرونز سے کاپی کیے گئے ہیں۔ بالی ووڈ پہلے ہی چربا فلمیں اور گانے بنانے کی وجہ سے بدنام ہے، لیکن بالی ووڈ کی دیش بھکتی بھی چوری کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، یعنی اس انڈسٹری کے لوگ دماغ کو استعمال کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ بھارتی میڈیا کے کچھ حصے اس فلم کی تشہیر کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 15 جون 2020 کو تقریباً 200 بھارتی فوجیوں نے 1200 چینی فوجیوں کے مقابلے میں اپنی زمین کا دفاع کیا۔ یہ دعویٰ نہ صرف حقائق سے متصادم ہے بلکہ خود غیر جانبدار عسکری تجزیوں کے مطابق بھی حقیقت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ چینی صارفین نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کیا اور اسے روایتی بھارتی مبالغہ آرائی قرار دیا۔
چینی وزارت خارجہ اس جھڑپ کی تفصیلات پہلے ہی مرحلہ وار بیان کر چکی ہے، جن کے مطابق گالوان وادی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے چینی جانب واقع ہے اور اپریل 2020 سے بھارتی افواج نے وہاں یک طرفہ طور پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کی۔ 6 مئی کو بھارتی فوجیوں کا سرحد عبور کرنا اور 15 جون کو طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوبارہ چینی علاقے میں داخل ہونا وہ عوامل تھے جنہوں نے تصادم کو جنم دیا۔ چین کی طرف سے اس جھڑپ میں اس کے 4 جبکہ بھارت کے 20 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ بھارت میں قوم پرستی کو ہوا دینے کے لیے فلمی صنعت کا استعمال کوئی نئی بات نہیں، لیکن فلم چاہے جتنی بھی جذباتی ہو وہ زمینی حقائق تبدیل نہیں کر سکتی۔ تاریخیں، سرحدیں اور خود مختاری فلمی مناظر سے نہیں بدلتی۔ ایشیا پیسیفک امور کے ماہرین نے اس فلم کے وقت کو غیر مناسب قرار دیا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں جب چین اور بھارت کے تعلقات میں بتدریج بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اس قسم کی فلمیں اشتعال انگیزی کو فروغ دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بالی ووڈ بھارتی عوام کے لیے ایک متبادل تاریخ تخلیق کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے، جہاں فوجی ناکامیاں، سفارتی غلطیاں اور زمینی حقائق پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایک جذباتی مبالغہ آمیز ہیرو پرستانہ بیانیہ لے لیتا ہے۔ مگر دنیا کے لیے یہ فلمیں محض تفریح یا پروپیگنڈا ہو سکتی ہیں، کیونکہ عالمی سطح پر فیصلے فلمی اسکرپٹ سے نہیں بلکہ حقائق، شواہد اور زمینی صورتحال سے ہوتے ہیں۔ گالوان ہو یا پاکستان کے ساتھ تنازعات، بالی ووڈ کی چگہ چوند سچ کو چھپا تو سکتی ہے مگر بدل نہیں سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔